السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز تہجد یقیناً بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی بیجا تعریف فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر، اور یہ ایک نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نماز تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے۔ نماز تہجد کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے بڑی سے بڑی آزمائش کو ٹال دیتا ہے، بڑے سے بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ کتنی ہی بڑی بیماری ہو، کیسی ہی الجھن ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تکلیف، درد اور دکھ سے نجات مرحمت فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز تہجد کے ذریعے سے بھی ان کے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ان کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کی تکلیفیں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ چاہے نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوں، تب بھی ان کی پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشنیں اور ان کی تکلیفیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ 6 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دعا تہجد سے بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، غور سے سنیے اور سوچئے، غور کیجئے کہ کہیں ہم اور آپ، ہم میں سے کوئی ان کاموں میں تو شامل نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلا شخص ہے حرام رزق استعمال کرنے والا، یعنی جس کا کھانا پینا پہننا، جس کی کمائی حرام کی ہوگی، جس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا جاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ چاہے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اٹھ کر وہ مانگے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں نے تمہارے لیے دروازے کھول دیے ہیں کمائی کے، آپ حلال رزق کمائیے، حلال روزگار کمائیے، حلال طریقے سے حاصل کیجئے اور حلال لقمہ آپ اپنے پیٹ کے اندر داخل کیجئے، آپ کی ساری عبادتوں کو قبول کر لوں گا۔ تو پہلا شخص ہے حرام رزق استعمال کرنے والا، اور دوسرا شخص ہے دعا میں جلدی کرنے والا۔ یعنی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ادھر مانگوں، ادھر فوراً مل جائے۔ جس طرح سے ہم کسی دکان پہ گئے اور ہم نے پیسے دیے، اور ہم پیسے دینے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز فوراً مل جائے، یا پہلے ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، بعد میں فوراً پیسے دیتے ہیں۔ دکاندار کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کو سودا دیا، فوراً مجھے پیسے ملنے چاہیے۔ تو اسی طرح کی امید ہم اللہ تعالیٰ سے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ادھر مانگتے ہیں، اے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ فوراً میری پریشانی دور ہو جائے، ہم چاہتے ہیں فوراً تکلیف دور ہو جائے، ہم چاہتے ہیں فوراً میری جو ہے امیدیں پوری ہو جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں۔ نہیں، ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ ہمارا کام مانگنا ہے، اللہ تعالی سے دعا کرنا ہے، اس کے بعد صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالی سنے گا، وہی سنے گا، وہی سنتا ہے، وہی مرادوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مرادوں کو پورا کر سکے۔ تو دوسرا شخص وہ ہے جو دعائیں میں جلدی کرتا ہے، جلدی مچاتا ہے، تیزی تیزی سے مانگتا رہتا ہے، دلی طور پر نہیں مانگتا، دل سے نہیں مانگتا، بس زبان ہلاتا رہتا ہے، تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرا شخص ہے جس کی دعا تہجد سے بھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ہے دل کی صفائی کا فقدان۔ یعنی اگر دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے بغض ہے یا دشمنی ہے، تو اللہ تعالی اس کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا ہے، قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہیں چیزیں۔ ہم اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں نا، دشمنیاں رکھے ہوئے ہیں، بغض رکھے ہوئے ہیں، عداوت رکھے ہوئے ہیں، نفرت رکھے ہوئے ہیں، حسد رکھے ہوئے ہیں، کینہ رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف رکھیے، ہر طرح کے تکبر، ہر طرح کے غرور، ہر طرح کے گھمنڈ اور ہر طرح کے حسد اور کینے سے، ہر طرح کی عداوت سے انشاءاللہ ہماری دعائیں پھر قبول ہوں گی۔ تو چوتھا شخص ہے کہ دعا کا مقصد غلط ہونا، یعنی جو غلط طریقے سے دعائیں مانگتا ہے، جس کی دعا حلال نہیں ہوتی، حرام چیزوں کے لیے وہ دعائیں مانگتا ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے دعائیں مانگتا ہے، وہ چوری کرنے کی دعا کرتا ہے، وہ کوئی حرام کاری کرنے کی دعا کرتا ہے، کسی کو تکلیف دینے کی دعا کرتا ہے، کوئی غلط نیت کرتا ہے، غلط ارادے سے کسی غلط
काम करने के लिए वो दुआ करता है तो वो दुआ भी गलत चीज़ों की कबूल नहीं होती है। तो जो हजरात गलत दुआएं मांगते हैं, यानी नाजायज़ चीज़ें मांगते हैं, हराम चीज़ें मांगते हैं और अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले और रसूलुल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करने के दुआ करते हैं तो उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं। ये चौथा शख्स है। और पांचवा शख्स है अल्लाह की रजा को ना समझना। इसका मतलब यह है कि बाज मर्तबा अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक दुआ का जवाब उस वक्त देता है जब उसमें किसी शख्स के लिए बेहतरी आ जाए, यानी बेहतर वक्त आ जाए। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए। तो खुलासा यह है कि अल्लाह की मर्जी पे हमें राजी रहना चाहिए, अल्लाह की रजा को ना समझना। दूसरे लफ्जों में यह कह लो कि अल्लाह ताला से ना उम्मीद हो जाना। हमारे ऊपर छोटी सी कोई आजमाइश आई, कोई तकलीफ आई, एक गोया हमारे ऊपर एक इम्तिहान आता है। जैसे कि हम बच्चों को बाज मर्तबा खाना लेट दे देते हैं, लेकिन ये लेट जो खाना देते हैं वो उसकी सजा के तौर पर देते हैं कि वो स्कूल नहीं जा रहा होता, बच्चा मदरसे नहीं जा रहा होता, बच्चा कहना नहीं मान रहा होता, तो वालिदैन थोड़ी सी उस पर सख्ती करते हैं किसी तरह की, या उस्ताद अपने शागिर्द पर सख्ती करता है। तो इस सख्ती का मतलब ये नहीं है कि बच्चा अपने वालिदैन से या अपने असातिज़ा से ना उम्मीद हो जाए, नहीं, बल्कि असातिज़ा और वालिदैन बच्चे के ऊपर जो सख्ती कर रहे हैं वो उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। इसी तरह हमें अल्लाह ताला की रजा में राजी रहना चाहिए। हम जो मांग रहे हैं बेशक हो सकता है हमें फौरन न मिले, लेकिन हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा, वो सुनता है, वही सुनेगा, उसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये पांचवा शख्स है जो अल्लाह ताला की रजा को नहीं समझता है और हर काम में जल्दी मचाता है, वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाता है, तो ये चीज भी अल्लाह ताला को नाराज करती है, फिर ऐसे शख्स की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और जो छठा शख्स है, आखिरी शख्स, वो है मुसलसल गुनाह करने वाले और तौबा ना करने वाले अफराद की दुआएं भी कुछ हद तक कबूल नहीं होती हैं। तो इनकी भी दुआएं कबूल नहीं होती जो मुसलसल गुनाहों पर अड़े रहते हैं, तौबा नहीं करते, इस्तिग़फ़ार नहीं करते, गुनाह कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ऐसा होता है कि इंसान गुनाह करता है, फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, फिर भी उसे बड़े बड़े शौक के साथ दोस्तों के अंदर बयान कर रहा होता है, बड़े बड़े फख्र से कह रहा होता है कि मैंने फला फिल्म देखी और उसमें फला हीरो है, फला हीरोइन है, ये वो, बहुत मजा आया, लुत्फ आई, जबकि उसने नमाज नहीं पढ़ी होती, उसने कुरान नहीं पढ़ा होता, जिक्र अज़कार नहीं किया होता। तो ये तमाम काम ऐसे हैं, गुनाहों की ज्यादती है, या अल्लाह की रजा को ना समझना है, या इसके अलावा अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना है, ये सारी चीजें ऐसी हैं। और ये काम करने वाले शख्स की दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है, चाहे वो तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो। इसलिए हमें अगर अपनी दुआओं को कबूल कराना है तो इन गुनाहों से बचना होगा, इन गलत कामों से बचना होगा, इन तमाम खुराफातों से बचना होगा। इंशाअल्लाह हमारी हर इल्तिजा फिर रब की बारगाह में कबूल होगी और अल्लाह की तरफ से बेहतरीन फैसले हमारे हक में उतरेंगे। अल्लाह ताला समझने की और इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।